بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب میں تین بتوں کی بہت زیادہ عبادت کی جاتی تھی۔ پہلا لات، دوسرا منات اور تیسرا عزا تھا۔ ان تینوں میں سے عزا کو بلند مقام حاصل تھا اور یہ عزا وادی نخلا میں قائم تھا۔ پتھروں کی ایک مورتی بنی ہوئی تھی۔ ایک پجاری اس بت یعنی مورتی کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ بت کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ جھاؤ کے ان درختوں پر ایک شیطان جن کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطان جن ہے جو ان جھاؤ کے درختوں پر بسیرا کرتا ہے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے، وہ شیطان جن اس بت یعنی مورتی میں داخل ہو کر بولتا تھا، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ دیے گئے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ عزا بت کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے خالد رضی اللہ عنہ، کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جا کر تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد اس مورتی کے پجاری کو بھی قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کی کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ویڈیو کے مرکزی مضمون کی طرف۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں، ان کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ یہ سب سن کر ولید بڑا خوش ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا، مبارک باد، مبارک باد، آج میرا معبود بولنے لگا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو سارے ولید کے گھر جمع ہو گئے۔ وہ بت واقعی یہ جملے دہرا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی نہایت خوش ہوئے اور اگلے دن اسی کے گھر ایک اجتماع عام کا اعلان کر دیا تاکہ باقی سب بھی وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہوا تو ان سب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ وہ بھی اس کی بکواس کو سن سکیں۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔
ولید بت کا یہ باز سن کر بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہین بن العنبر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر گیا ہے، اور آج پھر وہ آ رہا تھا کہ آپ کے خلاف بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں ولید کے بت میں گھس گیا، اور آج جو تقریر کی وہ میں نے ہی کی تھی۔ میرے کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور اس غلام جن کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد آئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ تمہارے درمیان شر انگیزی کرے گا۔